اسی طرح حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آج میں پاکستان کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں کہ موٹر وے کے اندر ایک ماں کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھے بتاؤ تمہیں سکون کی نیند کیسے آئی ہوگی؟ تمہیں چین کی نیند کیسے آئی ہوگی؟ کیا قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ملک پاکستان کے حکمران تھے، تمہارے پاس اختیار تھے، تم نے ایسے جرم کرنے والے کو سرعام سزائیں کیوں نہ دیں؟ کیوں نہ تم اپنے ملک کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے سلطان محمود غزنوی، آپ کی حکومت میں، آپ کی سلطنت میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ رات کے پچھلے پہر ایک نوجوان میرے گھر میں آتا ہے اور میری بیوی کی عزت کو پامال کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے فلاں آدمی، تو نے اس کا سر تن سے جدا کیوں نہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا، اے سلطان محمود غزنوی، وہ طاقتور ہے، وہ امیر زادہ ہے، وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، میرا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں تیرے گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤں گا، جب وہ نوجوان دوبارہ آئے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جب وہ شخص شکایت لے کے آیا تھا حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس اور کہنے لگا، اے سلطان محمود غزنوی، وہ امیر زادہ ہے، امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ نوجوان ہے کون؟ تو اس شخص نے کہا، اے سلطان محمود غزنوی، وہ کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ آپ کا بھانجا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کا سر جو ہے اس کے جسم سے جدا کروں گا۔ سلطان محمود غزنوی اس شخص کے گھر میں چلے گئے، رات کا پچھلا پہر آیا تو وہ نوجوان عام دنوں کی طرح اس گھر میں داخل ہوا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے چراغ بجھا دیے، تلوار ہاتھ میں لی، اس نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر چراغ کو جلایا گیا اور حضرت سلطان محمود غزنوی نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کے آؤ اور کھانے کے لیے چند روٹی کے نوالے لے کے آؤ۔ وہ شخص پانی لے کے آیا، کھانا لے کے آیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے کھانا کھایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس شخص نے پوچھا، ہے سلطان محمود غزنوی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے آپ نے چراغ کو بجھائے اور اس کے بعد اس نوجوان کا سر تن سے جدا کیا، پھر پینے کے لیے پانی مانگا، کھانے کے لیے کھانا مانگا ہے۔ اے سلطان محمود غزنوی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ وہ نوجوان میرا بھانجا ہے، جب روشنی کے اندر وہ نوجوان میرے سامنے آتا تو میری بہن کی صورت مجھے بھانجے میں نظر آتی تو میں اپنے بھانجے کا سر تن سے جدا نہ کر سکتا۔ اور پھر کہا کہ آپ نے پانی کیوں مانگا، کھانا کیوں مانگا؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے فلاں آدمی، جب سے تو نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کا بھانجا میری بیوی کی عزت کو پامال کرتا ہے، تب سے لے کے آج تک میں نے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، جب پتہ چلا کہ بھانجا کسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کئی دنوں سے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، میں پوچھتا ہوں ملک پاکستان کے حکمرانوں سے، جب ماں کو بچوں کے سامنے زیادتی کا شکار بنایا گیا، بتاؤ تمہیں سکون کی نیند کیسے آئی ہوگی؟ تمہیں چین کی نیند کیسے آئی ہوگی؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب وہ ماں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہوگی اور یہ کہہ رہی ہوگی، اے رب العالمین، تیرا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، اور جس ملک کے اندر میرے بچوں کے سامنے میری عزت کو پامال کیا گیا، اس کے ایک ایک آنسو کا بدلہ ایک ایک پاکستانی سے دیا جائے گا۔ ہم کیوں ایسے حکمرانوں کو
वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं, जो ऐसे कानून नहीं बना सकते कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, ऐसे लोगों को चौकों के अंदर लटकाया जाए और ज़माने वालों को बताया जाए जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पामाल करता है उसे इस्लाम के अंदर इसी तरह फांसी दी जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तुमने उन लोगों को वोट दिए जो ऐसे कानून ना ला सके, हुक्मरान सुकून की नींद सो रहे हैं, तो उनके एक एक अमल के बदले में तुमसे हिसाब लिया जाएगा कि तुमने ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब किया है। इसलिए इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, अगर चाहते हो कि सुल्तान महमूद गज़नवी की तरह कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में आए, तो आओ मजहबी लोगों को वोट दो, असम्बलियों में भेजो। रब्बे काबा की कसम है, दूसरे दिन ऐसे लोगों को सरेआम फांसी ना दी गई तो मेरा नाम चेंज कर देना।